حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ ہاتھ رکھا، 6 سال کی حضور کی عمر ہے، تو حضرت آمنہ نے کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں وَذِكْرَ باق وَوَلَدْتُ طُہْرًا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اچھے ہوں ان کا ذکر نہیں مٹا کرتا۔ یہ آخری لفظ تھے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے، ساتھ ہی سانس ٹوٹ گئی۔ حضور اپنی ماں سے لپٹ گئے کہ امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا۔ پھر وہیں اپنی ماں کو دفن کیا، پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے قبر پہ رکھے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا تمہیں کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ قبر بنائی اور ام ایمن کے ساتھ لپٹ کے حضور بیٹھ گئے، اور آقا کریم علیہ السلام مکہ المکرمہ پہنچے۔ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ قریش مکہ کی مخالفتیں، مقاومتیں، وہ سب آپ کی نگاہوں میں ہیں۔ طائف کے بازاروں سے لے کے مکے کی گلیوں تک پھیلا ہوا درد کون نہیں جانتا۔ پھر ہجرت فرما کے حضور مدینہ تشریف لے گئے۔ تو یہ دور جو ہے وہ ایک نرالا دور تھا، ادب کی آیتیں اتر چکی تھی۔ حضور مسجد سے تشریف لائے اور آقا کریم علیہ السلام نماز عشاء پڑھانے کے لیے آئے، تو جو ہی حضور نے مصلی پہ قدم رکھا تو دیکھا تا حد نظر لوگ ادب سے کھڑے ہیں، تو چشمان چھلکنے لگی، اور حضور نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ الحاوی للفتاوی کے اندر امام سیوطی نے اس کو لکھا۔ حضور نے کہا کہ لو ادرکت والدیہ، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ انسان سکھ پائے، عزتیں پائے تو انسان یہ آرزو کرتا ہے آج میرا باپ ہوتا، آج میری ماں ہوتی۔ تو کہا کاش آج میرے ماں باپ ہوتے، یا کم از کم میری ماں ہی ہوتی۔ وانا اصلی صلاۃ العشاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا۔ وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی۔ پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی اور میٹھے اور مد بھرے لہجے میں مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی۔ تو میں لوگوں میں اپنی نماز چھوڑ کے ماں کی بات سننے چلا جاتا۔ ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے، ماں کے سینے میں وہ پیار رکھا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی مائیں موجود ہیں اور ان کی خدمت انہیں میسر ہے، اور اس شخص سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جس کے والدین موجود ہیں، ان کی خدمت کر کے اللہ کی رضا نہ پا سکے۔ حضور نے ممبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین پکارا تھا، تو پوچھتے پر حضور نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے جو 3 باتیں کہی ان میں سے ایک یہ تھی کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنتی ہو۔ اللہ اکبر۔ ماں کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو آپ کا ایک ہی جواب ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ میری گفتگو کے یہ آخری لفظ سن لیجئے، جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا۔ جنم دینے والی کے پیار کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا، لفظوں میں سمویا نہیں جا سکتا۔ وہ بہرے بے کراں ہے ماں کا پیار۔ یہ اس ماں کی بات ہے جس نے بیٹے کو بیٹی کو جنم دیا، تو جس نے جنم دیا اس کے پیار کا یہ عالم ہے، تو جس نے خلق کیا اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ تو پھر ماں کی کوئی گود چھوڑ کے بھاگ جائے تو ماں کہتے پتر اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، آجا پلٹ کے۔ تو کوئی مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ جائے تو مالک کی رحمتیں بھی آواز دیتی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، آنا تو نے ہے ہی۔ پھر جو کفن میں منہ چھپا کے آتا پھرے گا، پھر جو لوگ تجھے اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے خود چل کے آ جا۔ میری رحمتیں تیری منتظر ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی سچی طلب لے کر کے آئے، گناہ گار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے، کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوک دے نے، ٹور پویں تے پینڈے مک جاندے، گھر بیٹھے ہیں فاصلے مک دے۔ آج زندگی ہے، آج تو ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا کھیتی کی سبزی کی ضمانت بن سکتا ہے، لیکن کل کا ڈاڈا پچھتاوا بھی سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے تو کتب میں پڑھا ہے قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟
جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے جو چند لمحے ضائع کیے وہ بھی کیوں ضائع کیے، وہ بھی اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں گزار دیے ہوتے۔ اللہ مجھے آپ کو اس موسم رحمت میں، جو اللہ کی کرم نوازیوں کا موسم ہے، اللہ جل شانہ اس کی طرف سچے دل سے رجوع کرنے کی توفیق دے۔ شعبان کے لمحے ہیں، ماہ سیام آنے والا ہے، رحمت بری گھڑیاں ہیں، یہ عنوان کتنے خوبصورت ہیں جو ہمیں عطا کیے گئے ہیں۔ تو آئیے ہم اللہ کے حضور اپنی قلبی حاضری پیش کریں۔ بار دیگر میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا کرے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے۔ کار ما آخر شدو، آخر ز ما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرمائی جائیں۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی ایک ایک سانس تک تیرے محبوب کے وفادار رہیں۔ 210 ختمات قرآن مجید اور اس کے علاوہ جو پڑھا گیا کلام، اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں، یہ اہتمام و انتظام و انصرام کہا گیا جو بھی واض و تلقین نصیحت کی صورت میں، نعت خوانی، ذکر رسول، تلاوت، جو کچھ اللہ مستجاب فرما، اور سب کا ثواب تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کی ارواح کو، بالخصوص آقا کریم کی ساری امت کو پیش کیا جاتا ہے، مستجاب کر دے۔ اللہ اپنا خاص کرم فضل ایک ایک لمحہ مقسوم فرما، سب کا ثواب عزیزم نوید صاحب کی والدہ ماجدہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما کے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور تاباں فرما دے۔ ان کے برزخی قوائف اپنے کرم سے درست فرما دے۔ اللہ ان کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھنا۔ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سنگت اور قربت عطا کر دیں، اپنے محبوب کی شفاعت سے مالا مال کر دیں۔ اللہ اس خاندان پر اپنی خاص عنایات کا حظ وافر عطا فرما، آنے والوں کو قدم قدم خیر دینا، برکتیں، رحمتیں اور راحتیں مقسوم کرنا، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑے جائیں، بے اولادوں کی جھولیاں اولاد سے بھر دی جائیں، انہیں اولاد نرینہ بھی دی جائے، اولاد مادینہ بھی دی جائے۔ اللہ پریشان حالوں کو خوشحال کر دے، دکھیوں کے دکھ دور کر دے۔ اللہ اس شہر محبت کو ہمیشہ سلامت رکھنا، اس کی گلیوں کو، کوچوں کو آباد رکھنا۔ اللہ اس شہر کے باسیوں کو اپنی خاص عنایات کا حظ وافر عطا کر دے، ہم سب کے فوت شدگان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اپنے محبوب کی غلامی میں زندگی سی میں موت عطا کر دے۔ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ۔